ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس مبارک سلسلے کا 50واں حلقہ ہے، جو کسی بڑی شخصیت سے منسوب ہونا چاہیے تھا، اس لیے آج کے حلقے میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ یقیناً ایک تابندہ ستارہ اور حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خاصی شہرت رکھنے والا نام ہے، جس کے زمزم حدیث کے دروس اور مجالس میں اور غزوات کے میدانوں کی نسبت تا قیامت زبان زد عام رہیں گے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی ہیں، باوجود اس کے کہ دیر سے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ملا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے اجل صحابی کو ان کی شاگردی اور تلمذ کی نسبت حاصل تھی۔ غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین و تبوک وغیرہ میں شرکت سے سرفراز ہوئے اور مسلمانوں کو بہت سے اہم اور مشکل علاقے فتح کر کے دیے۔ سامعین، ہم جس مبارک ہستی کا تذکرہ لیے بیٹھے ہیں ان کا نام نامی عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو موسیٰ الاشعری ہے، جو یمن کے مشہور قبیلہ بنو اشعر یا اشعریین سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اسی وجہ سے اشعری کہلاتے ہیں۔ والد کا نام قیس اور والدہ کا نام غبیہ بنت وہب تھا، جو قبیلہ عق سے تعلق رکھتی تھی اور مسلمان ہو کر ہجرت حبشہ میں شریک رہیں، اسلام پہ ہی زندہ رہیں اور مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ آئے اور سعید بن العاص کے حلیف بنے۔ سامعین، حلیف بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں اس بنیاد پر تعلق قائم کرنا کہ اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے یا اس پر دشمن حملہ کرتا ہے تو دوسرا اس کی مالی جانی مدد کرے گا۔ اس حلف کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا تعارف لیے ہوئے مکہ سے واپس یمن لوٹ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایمان بھی قبول کر لیا۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے تقریباً 50 سے زائد افراد نے میرے اور میرے بھائی ابو بردہ اور ابو رحم رضی اللہ عنہم سمیت یمن سے ہجرت کی، تو ہماری کشتی کو مخالف ہوائیں ارض حبشہ کی طرف لے گئیں، جو آج کل ایتھوپیا کا علاقہ کہلاتا ہے، جبکہ ان دنوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے مہاجر ساتھیوں کے ساتھ شاہ حبشہ نجاشی کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں اور ان کی قوم اشعریین کو وہیں حبشہ میں قیام کا مشورہ دیا اور بتایا کہ انہیں حضور علیہ السلام نے نجاشی کے ہاں قیام کا حکم دیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری اور ان کا خاندان یا ان کی قوم کے لوگ وہیں ان کے ہمراہ ٹھہر گئے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ نے واپسی کی تو ان کی قوم بھی ساتھ مدینہ کے لیے نکلی اور یہ سب لوگ 2 کشتیوں پر سوار ہوئے۔ آپ علیہ السلام بقیع بطحان میں تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا، یقدم علیکم اقوام ہم ارق منکم قلوبا، کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں جو دلوں کی نرمی تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سمیت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم اشعریین کی آمد ہوئی۔
انہی دنوں آپ علیہ السلام غزوہ خیبر سے کامیاب و کامران لوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم سمیت غزوہ میں شرکت کے بغیر ہی غنیمت میں سے حصہ دیا اور فرمایا تم 2 ہجرتیں کرنے والے ہو، ایک ہجرت نجاشی کی طرف اور دوسری ہجرت میری طرف۔ آپ علیہ السلام نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ اللہ ان قریب ایسی قوم لائے گا جن سے یہ محبت کرے گا اور وہ قوم اس سے محبت کرے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس کی قوم ہوگی، یعنی اشعریین۔ اور بعض حضرات کے ہاں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی خیبر میں شرکت بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کی سربراہی میں، جن کا نام ابو عامر الاشعری ہے، ایک سریہ میں شرکت کی جو حضور علیہ السلام نے درید بن سمہ بوڑھے کافر کے قتل کے لیے تشکیل فرمایا تھا اور اوتاس کی طرف روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ابو عامر الاشعری جو ابو موسیٰ الاشعری کے چچا تھے اس سریہ اور لڑائی میں شہید کر دیے گئے۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بڑی دلیری اور جانثاری کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو تھاما اور لڑتے لڑتے اپنے چچا کے قاتل کو مار کے ان کا بدلہ لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں اور اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے مرتے وقت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے کہا اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر آپ علیہ السلام سے تمام قصہ بیان کیا اور اپنے چچا ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سلام و پیام پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر فرمایا اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک، اے اللہ قیامت کے دن اس کو بہت سے بندوں سے اونچا فرما۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ الاشعری کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن اس کو عزت کی جگہ میں داخل فرما۔ یہ سارا قصہ بخاری باب غزوہ اوتاس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ زبید اور عدن کے علاقوں میں یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا، جہاں حضور علیہ السلام کی وفات تک ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام کا انتقال پرملال ہوا تو مدینہ تشریف لائے اور فتوح شام میں حصہ لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت یہ وہیں شام کے علاقوں میں موجود تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح کی وفات شام کے علاقوں میں ہی ہوئی ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی امارت سے یا گورنرشپ سے معزول کیا، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی امارت سونپی اور انہیں لکھا کہ اہواز کی طرف پیش قدمی کریں۔ چنانچہ انہوں نے پیش قدمی کی اور اہواز کا مشکل ترین محاذ فتح کیا۔ بعض حضرات کے ہاں جنگ کے ذریعے غلبہ پا کر فتح کیا اور بعض کے ہاں صلح کے ذریعے اہواز کے مشکل علاقے کو فتح کیا۔ بہرحال اہواز کی فتح کا سہرا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ سامعین، پھر 23 ہجری میں اصبہان کا علاقہ بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ تستر جیسی مشکل ترین محاذ اور قلعے کی فتح میں بھی شرکت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی امارت سے معزول کر دیا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہاں سے کوفہ منتقل ہو گئے۔ پھر بصرہ والوں کے مطالبے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ بصرہ کا گورنر بنایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ وہیں بصرہ میں ہی رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ سے واپس بلوایا۔ مشاجرات اور آپس کے اختلاف کے زمانے میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں رہے۔ سامعین، اگر بات کی جائے اولاد کی تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ابراہیم، ابو بکر، ابو بردہ اور موسیٰ نامی لڑکے باقی ہیں، جنہوں نے ان سے روایت حدیث بھی کی تھی۔ خود ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسے کھجور سے گھٹی دی اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اگر بات کی جائے ازواج کی تو بیویوں میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کی بیٹی ام کلثوم کا نام زیادہ ذکر ہے۔ ایک بیوی ام عبداللہ اور ایک ام ولد جس کا نام ام موسیٰ تھا، یہ ان نام کی خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سامعین، اگر بات کی جائے ظاہری حلیے اور وجاہت کی تو قد و قامت میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ذرا مختصر تھے، داڑھی ہلکی تھی اور ہلکے پھلکے بدن والے سمجھے جاتے تھے اور نظر آتے تھے۔ آواز بہت پرسوز تھی اور حضور علیہ السلام ان کی تلاوت کو کان دھر کے سنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے ہی قرآن سیکھا اور حفظ کیا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو کھڑے نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ حضور کی ازواج مطہرات کا گزر ہوا تو ان کی آواز سنی تو ازواج کان لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ صبح جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ رات آپ علیہ السلام کی بیویوں نے آپ کی آواز سنی اور وہ سنتی رہیں تو فرمانے لگے اگر مجھے پتا ہوتا تو اور خوبصورت بنا کے پڑھتا۔ آپ علیہ السلام نے قرآن سن کے ایک دفعہ فرمایا ابو موسیٰ کو تو آل داؤد کا نغمہ دیا گیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حیا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ فرمایا کرتے تھے میں اندھیر کوٹھڑی میں نہاتا ہوں اور کمر کو جھکا کے رکھتا ہوں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ تہبند یا ازار کے بغیر ہی پانی میں کھڑے نہا رہے تھے تو فرمانے لگے میں مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، اس طرح کا کام کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ رات کو سوتے ہوئے گھٹنوں تک شلوار پہن کے باندھ کر سوتے تھے کہ کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی انتہا 6 لوگوں پہ ہوئی ہے، جن میں سے ایک ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ابن المدائنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امت کے 4 لوگ قاضی ہیں۔ امت کے 4 لوگ ایسے ہیں جو امت کے قاضی ہونے کا شرف رکھتے ہیں: عمر، علی، ابو موسیٰ الاشعری اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنایا کرو، بے شک جہنم والے آنسوؤں سے روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو اس قدر بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں۔ سامعین، اگر بات کی جائے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کے متعلق تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مرویات کی کل تعداد 163 بتائی اور ان کی روایت کردہ 49 احادیث صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، جن میں سے 4 کا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور 15 کا امام مسلم رحمہ اللہ نے تفرد کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ڈرا کرتے تھے کہ ان سے حدیث کو لکھا جائے، ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی وجہ سے کچھ غلط یا جھوٹ کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے ذکر کیا کہ وہ ان سے احادیث کو لکھتے ہیں تو سارا مجموعہ منگوا کے مٹا دیا اور کہا ایسے ہی احادیث کو لو جیسے ہم نے لی تھیں، مطلب لکھنے کی ضرورت نہیں۔
سامعین، اگر بات کی جائے اس عظیم شخصیت کی وفات کی تو ان کی وفات بعض کے ہاں کوفہ میں اور بعض حضرات کے ہاں مکہ میں 52 ہجری میں ہوئی ہے۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری وجہ سے ہرگز کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اور میرے پیچھے نہ رونے والی کی آواز چلے نہ ہی آگ کا شعلہ لے کے کوئی شخص چلے، اور دیکھو تم میں سے ایک شخص میری چارپائی کو میرے گھٹنوں کے پاس سے اٹھا کے چلے۔ جب میرے لیے قبر کھودو تو گہری کھودو۔ جب ان کی وفات ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کی طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا